السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96، 97 اور 98 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالق الاصباح، فالق اس کا روٹ ورڈ کل بھی آپ نے پڑھا تھا، فا لام قاف، فلق۔ قل اعوذ برب الفلق، تو پھاڑنے والا فالق۔ الاصباح صبح کی روشنی، اس کو دیکھیں تو سواد با اور ہا اس میں موجود ہے، اردو کا لفظ صبح بن سکتا ہے۔ وجعل اللیل، اور بنایا اس نے، جعل بنانا، اللیل رات، ساکنا سکون والی، سکینت والی، سین کاف واو نون سکون بن جائے گا ساکنا میں، واو ڈال دیں گے۔ ساکنم والشمس والقمر حسابا، اور شمس کو، سورج کو، اور قمر کو یعنی چاند کو، حسبانہ حساب کرنے کے لیے۔ حسبان کو دیکھیں تو ہا سین الف بال گا دیں گے تو حساب بن جائے گا۔ ذالک، یہ، تقدیر العزیز العلیم، تقدیر اندازہ، یہ قدر قاف دال را، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف دال را، تو مقدر اور تقدیر، اور اس کا معنی ویسے تنگی بھی ہوتا ہے، اندازہ، تقدیر بھی ہوتی ہے، قسمت بھی ہوتی ہے۔ اصل میں تقدیر کا چونکہ اس کو اللہ نے اندازہ لگایا ہوتا ہے جو ہمارے اندازے جیسا نہیں ہوتا، وہ پرماننٹ ہوتا ہے، تو اس کا معنی اندازہ بھی کریں گے ہم۔ العزیز خوب غالب، العلیم خوب علم والا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، صبح کی روشنی کو پھاڑنے والا ہے کون؟ اللہ۔ اور اس نے رات کو سکون بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کرنے کے لیے بنایا، اور یہ خوب غالب اور علم والے کا اندازہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، جعل بنایا، ابھی آپ نے پڑھا، لَكُمُ النُّجُومَ، نجوم کو تمہارے لیے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، علم نجوم بھی آپ ستاروں کے علم کو کہتے ہیں، عام لفظ ہے۔ نجم الثاقب بھی آیا ہے، لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم راہ پاؤ۔ یہ تہتدوا کو دیکھیں تو ہا دال ہدن والا ہی روٹ ورڈ ہے، تو ہدایت کیا ہوتا ہے؟ وہ راستہ ہی ہوتا ہے، سیدھا راستہ، تو تم راہ پاؤ، بہا، ان کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، فی میں ظلمات اندھیرے، ظلمت کی جمع ظلمات، بری خشکی، بری فوج ہم کہتے ہیں جو خشکی پہ لڑتی ہے، والبحر بحری فوج کہتے ہیں جو پانیوں میں لڑتی ہے، یا بحیرہ عرب، بحر الکاہل، سمندروں کے ناموں کے ساتھ لگتے ہیں۔ بحر و بر بھی ہم کہتے ہیں فارسی میں، اردو میں۔
قد یقیناً فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی. فصلنا کو دیکھیں تو تفصیل اردو کا لفظ بن سکتا ہے. اور مفصل فصلنا کو دیکھیں تو میم لگا دیں تو مفصل بن جائے گا، تفصیل والا. ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے. الآیاتی آیتیں، لقومی یعلمون تاکہ لوگ، تاکہ قوم جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. لام کے معنی کے لیے، اس قوم کے لیے وہ سب جانتے ہیں. با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ان سے راہ پاؤ. رات کو جو مسافر سفر کرتے ہیں وہ بہت بہتر جانتے ہیں کہ ستاروں سے کس طرح راستے کا تعین کیا جاتا ہے. سمندروں میں جہاں بحری جہاز چلتے ہیں یا خلاؤں میں ہوائی جہاز چلتے ہیں، وہاں کو کنارہ تو نظر نہیں آتا، تو ستاروں کی مدد سے ہی جو آلات لگے ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جیسے قطبی ستارے کو بتاتے ہیں، اور ننگی آنکھ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یقیناً ہم نے اس قوم کے لیے جو سب جانتے ہیں آیات کو کھول کھول کر بیان کر. آج کے سبق کی آخری آیت دیکھیں. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں. یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں میں. اس میں ہم نے بحث کیا تھا کہ جو چیز پہلی مرتبہ بنائی جائے اس کو انشا کہتے ہیں. تو نشو و نما اردو کا لفظ لگا سکتے ہیں آپ، پرورش پانا، یا انشا پردازی جو مضمون وغیرہ لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں. تو وہ بھی چونکہ نیا مٹیریل بنایا جاتا ہے اس لیے اس کو یہ کہتے ہیں. من نفس واحدہ ایک نفس سے، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. فمستقر ومستودع، فمستقر پھر ٹھہرنے کی جگہ ہے. یہ جو مستقر ہے اس کو دیکھیں، استقرار کا لفظ آپ اردو کا لگا سکتے ہیں. استقرار کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا عام طور پر. قرار اس سے آسان ہے، قرار سکون، قرار ٹھہرا ہو تو قرار ہوتا ہے، بندے کو سکون ہوتا ہے. استقرار جب حمل بیوی کو ٹھہر جائے تو اس وقت بھی استقرار حمل کہتے ہیں. اردو ذرا مشکل ہے. مقرر آسان ہے. تقرر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی کی تقرری کی جاتی ہے تو وہاں اس کو ٹھہرایا جاتا ہے، وہاں اس کو لگا دیا جاتا ہے. ومستودع اور سونپنے کی جگہ. مستودع کو دیکھیں تو اردو کا لفظ الوداع. الوداع کیا ہوتا ہے؟ کسی کو سی آف کرنا. اور پنجابی کا ایک لفظ ہم کہتے ہیں ودا کر دیا، اس کو انہوں ودا کر کے آ بھائی. وہ ودا تو پہلے الف لام لا دیے تھے، الوداع بن جاتا ہے. اور یہ وہی واو دال عین نظر آ رہی ہے آپ کو اینڈ پہ. ومستودع اور الوداع مطلب سونپے جانے کی. اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ٹھہرنے کی جگہ ہے، پھر سونپے جانے کی جگہ ہے. الوداعی کی جگہ. الوداعی کون سی ہے؟ موت کے بعد جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر سارے لوگ الوداع کہہ دیتے ہیں اس کو. قد یقیناً فصلنا الآیات ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں. ابھی آپ نے پڑھا اس کو. آیتیں لقومی یفقہون اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں. یفقہون فا قافا
فقہ بھی یہیں سے بنتا ہے، فقہ بھی سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں غور و خوض کر کے مسائل کو اخذ کرنا فقہ ہوتا ہے، اور یہ مستقل سورس آف اسلام ہے جو فقہ ہے۔ جو باتیں قرآن اور حدیث میں وضاحت سے نہیں ملتی یا زمانے کی رفتار کے ساتھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے کہ کوئی اصول قرآن اور حدیث کے مخالف نہ ہو اور قرآن حدیث کے نظریات اس کو سپورٹ کرتے ہوں۔ مثال کے طور پہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ خون ایک باڈی سے نکال کر دوسری باڈی کو لگانے کا نہیں تھا، تو اب جب ڈاکٹروں نے، میڈیکل سائنس نے یہ ایک فائدہ بتا دیا کہ جس کے اندر خون کی کمی ہو جائے، فوری ضرورت ہو تو دوائیوں اور خوراک کی بجائے دوسرا خون لگا دیا جائے، تب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں۔ تو علماء نے اس کو دیکھا، خون جس کا لیا جاتا ہے اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی اللہ کی حد نہیں ٹوٹتی، کوئی رضاعت اور کوئی جائیداد کے جھگڑے نہیں اس سے اٹھتے، اور جس کو خون لگتا ہے اس کی جان بچتی ہے، اور قرآن میں ہے کہ جان کو بچانا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں دیکھ کر علماء نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حرام جانور کی، جیسے سور وغیرہ ہے، اس کی کو کہے چربی سے فائدہ ہوگا، تو وہ چونکہ قرآن میں حرام ہے تو اس کو سوچ بچار کے بعد امت کہے گی کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ فقہ جو ہے یہ اسلام کا باقاعدہ سورس ہے، ماخذ ہے، ماخذ اسلام میں سے ہے، اسی لیے قیامت تک یہ دین تر و تازہ رہے گا۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں لوگ تو فقہ کو نہیں مانتے، جو فقہ کو نہیں مانتے ایسے بنی بنائی باتیں ہیں۔ قرآن اور حدیث جب کہتا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے نا، جو سمجھتے ہیں، سوجھ بوجھ فقہ کا نام ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے، واپس آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات، کل کے سبق میں آپ نے ایک دو سنی کہ مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ نکالتا ہے، تو اگلی صفت آج کی آیت میں ہے کہ وہ صبح کی روشنی کو پھاڑنے والا ہے۔ کل آپ نے پڑھا تھا وہ بیج اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے زمین کے اندھیروں میں، اب صبح کی روشنی کو پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کبھی آپ جب صبح ہوتی ہے اذانوں کے وقت سے تھوڑی دیر، بالکل اذانوں کے وقت اور اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی اوپر آ رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ اللہ کرتا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ مطلب کیا کہ راتوں کو انسانیت جو ہے وہ سوتی ہے، کئی لوگ کام بھی کرتے ہیں، لیکن اصل یہ رات کو سکون کی گھڑی بنایا ہے اللہ نے۔ اس میں اللہ کی یاد، عبادت کرنی چاہیے جتنی پاسبل ہو، اور سکون کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نیند پوری کرو، یہ صحت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، اور یہ چونکہ اللہ نے بنایا تو اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ جو لوگ دیر تک جاگتے ہیں ان کی صحتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، یہ کیلکولیٹر نہیں ہے کہ یہ ریاضی کا سوال نکال دیتے ہیں۔ سورج کو آپ، یہ شمسی کیلنڈر ہے جس میں آپ حساب کتاب لگاتے ہیں، پوری دنیا میں چلتا ہے۔ چاند کا کیلنڈر قمری بھی چلتا ہے مسلمان ملکوں میں، تو ہمارے ہاں دونوں چلتے ہیں۔ پاکستان میں ہم سورج والا زیادہ چلاتے ہیں، چاند والا کم چلاتے ہیں، کیونکہ ہم ذہنی غلام ہیں ابھی تک گوروں کے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے حساب لگایا، یہ اللہ نے بنایا ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ویسے میں نے بات کی ہے کہ ہمارا جھکاؤ ادھر ہوتا ہے یورپ کی طرف۔
تو سورج اور چاند سے لوگ حساب کرتے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے کب نماز پڑھنی ہے، سورج کتنا اوپر ہو جائے گا تو نماز کا وقت ہو جائے گا، پھر کتنا ڈل جائے گا تو کس نماز کا وقت ہوگا، اور اسی طرح چاند کی تاریخیں اور سورج کی تاریخوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ غالب اور خوب علم والے نے اندازہ لگایا ہے، تقدیر بنائی ہے، مقدر بنایا ہے، اندازہ کیا ہے۔ دیکھو کیسا اندازہ ہے اللہ کا کہ سورج چاند ایک بال برابر دائیں بائیں نہیں ہوتے جب سے انسانیت دیکھ رہی ہے۔ کیا کمال ہے اس خالق کا، اس کی مثل ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لوگ اس سے اندھیروں میں اور خشکی میں راتوں کو راہ پاتے ہیں، ستاروں سے آپ رستے اور سمتیات جو ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور قرآن نے سورہ ملک میں ستاروں کا یہ بھی بتایا کہ وہ ہم نے آسمانوں کو سجانے کے لیے بنائے، اور یہ بھی فرمایا کہ شیطانوں کو مارنے کے لیے بنائے۔ یہ تین فائدے اسلام بیان کرتا ہے، اور ہم نے ان تینوں کو چھوڑ کر کو چوتھا بھی بنایا ہوا ہے کہ تیرا ستارہ گردش میں ہے اور تیرا یہ ہے اور وہ ہے۔ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں جو ستاروں کا علم کے دعوے دار ہیں، جن کو خود نہیں پتا کہ صبح ان کے ساتھ کیا ہوگا، ہم حساب کتاب کرواتے ہیں۔ اور یہ حرام ہے، بہت خطرناک چیز ہے یہ اسلام میں۔ تو بہرحال اللہ نے یہ ہمارے لیے بنائے، تین فائدے گنوائے ہیں قرآن نے، اور آگے فرمایا کہ ہم نے آیتوں کو جاننے والی قوم کے لیے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آخری آج کی آیت، وہ اللہ جس نے ایک جان سے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ آپ کہیں گے دو سے پیدا کیا تھا؟ نہیں، پہلے آدم سے حوا کو پیدا کیا، پھر آگے ان سے پوری نسل چلی انسانیت کی۔ تو یہ ایک جان سے پیدا کرنا ہے، پھر زمین میں ٹھہرنے کی جگہ بنائی۔ یہ ڈلوان ہوتی تو کیا ہوتا، ہمیں یا اس کی کشش نہ ہوتی تو ہوائیں ہمیں لے جاتی اڑا کے کہیں، اور سونپنے کی جگہ بھی زمین میں ہی ڈیڈ باڈیز جاتی ہیں، قبریں بنتی ہیں۔ کوئی قبر نہ بنائے پھر بھی زمین پہ ہی جاتا ہے، زمین میں۔ اور ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کے بیان کر دیا تاکہ لوگ سمجھیں، سمجھنے والوں کے لیے۔ تو یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کی آیات کو، یہ بھی آیات ہیں، نشانیاں جو ہیں، اس پر غور کریں اور اللہ تک پہنچیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔